نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور معجزات ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیشین گوئیوں کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا آج 2 عورتیں مر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اگنور کیا، پھر آ کے کہنے لگا وہ تو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ روزہ رکھتی ہیں، پے در پہ روزہ رکھتی چلی جاتی ہیں اور کچھ کھاتی پیتی نہیں، ان کی جان تلف نہ ہو جائے، ان کو کچھ نصیحت کر دیجئے کہ اتنا پے در پہ اوپر نیچے روزے رکھنا، یہ بھی اپنی جان کو ظلم میں ڈال لینا یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لینا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو اگنور کیا، اور معلوم ہوتا ہے محدثین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہی ان عورتوں کے احوال کا بتا دیا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ صحابی پھر آیا آج تو فوت ہی ہو جائیں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ دونوں عورتیں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کیا کرو، الٹی کرو۔ تو ان دونوں عورتوں نے الٹی کی تو ان کے جسم میں سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا حلال چیزوں سے تو روزہ رکھتی تھی، اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو تو تقوی اور خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیتی تھی، لیکن مسلمان بھائیوں کے گوشت کو کھانے سے باز نہیں تھی آتی، روزہ رکھ کے بھی غیبت کیا کرتی تھی۔ اس کے اثرات ان کے جسم کے اوپر دیکھ لو کہ اب الٹی آئی ہے تو اس کے اندر خون بھی شامل ہے اور گوشت کے لوتھڑے بھی شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے، اور یہ بالعموم جو عام فہم بات ہے، یہ بات درست ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ گناہوں کے اثرات صرف روح پہ ہوتے ہیں اور بدن پہ نہیں ہوتے۔ اول گناہ کے اثرات روح ہی پہ ہوتے ہیں، اور روح غلیظ ہو جاتی ہے اور روح بد فطرت ہو جاتی ہے، پھر وہ جسم کو غلط کاموں پہ ابھارتی ہے اور جسم کو غلط سائیڈ پہ لے کے چلتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ گناہ کا اثر صرف روح پہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے۔ آپ ایک عام مشاہدے کے طور کے اوپر کسی کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں، آپ کسی صحابی کو برا بلا کہنے والے کا چہرہ دیکھ لیں، کیا اس کے چہرے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عادی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ دیکھ لے، عادی گالی نکالنے والے کا چہرہ دیکھ لے، عادی شراب نوش کا چہرہ دیکھ لے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے اثرات ظاہر نہ ہو، لیکن گناہوں کے اثرات بدن پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بدن پہ گناہ کا کوئی اثر واقعہ نہیں ہوتا، تو حقیقت بات تو یہ ہے آج جتنے امراض آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، میں ایمانداری سے لوگ آتے ہیں، اگرچہ میں رقیہ شریعہ کا باقاعدہ باضابطہ طور پہ کام نہیں کرتا، لیکن اس علم کو حاصل کیا، پڑھا ہے، اپنے دوست احباب کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے 90% جو مریض ہیں ان کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، اور پہلی جو سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے ان کے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے موذی امراض کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر نہ میڈیکل رپورٹس بھی آتے ہیں نہ ان کو کسی قسم کی دوائی اثر کرتی ہے۔ اور کئی مرتبہ جو رقیہ شریعہ کرنے والے ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹ وہ گناہ بھی بھانپ لیتے ہیں کہ اس جسم کے اوپر فلاں گناہ کا اثر ہے جس کا نتیجہ یہ ہے۔ ان میں سے میرے بھائیوں ایک گناہ یہ غیبت بھی ہے، جس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا ہے۔ یقین مانیے کئی مرتبہ ایسے مشاہدات اور واقعات نظروں سے گزرے ہیں کہ ایک بندہ عرصے سے گوشت نہیں کھا رہا، لیکن میڈیکل رپورٹ میں آ رہا ہے کہ وہ گوشت ڈیلی کھاتا ہے، گردوں کی رپورٹ خراب آ رہی ہے، اس کے اندر غیبت کے علاوہ کوئی عیب پایا نہیں گیا، اور جب اس نے اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بھی دے دی۔ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک موقع کے اوپر اس کی پیشین گوئی نہیں کی، بلکہ دوسرا مشہور واقعہ ہے، اکثر نے سنا ہوگا لیکن یاد دہانی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ابو بکر و عمر کو بھی ساتھ لے کے چل پڑے، اور حضرت ابو بکر و عمر نے ایک ملازم کو اپنے ہمراہ لیا، اور اس ملازم کو ہمراہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم سفر میں رک جائیں گے، جب ہم سفر میں کہیں پہ ٹھہریں گے، سستائیں گے، کہیں پہ ریسٹ کریں گے، تو یہ ملازم ہمارے لیے کھانا پکائے گا،
ہماری خدمت کرے گا۔ اب ایک رستے میں پڑاؤ آ گیا، آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، حضرت ابو بکر و عمر نے بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ اب جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ جو ملازم تھا وہ بھی بالآخر انسان تھا، اتنا لمبا چوڑا سفر تھا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، قافلے والے لیٹ گئے، یہ ملازم بھی لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابو بکر و عمر آپس میں، کتنی جلیل القدر ہستی ہیں، شخصیات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں اور اشارہ کرنے لگے۔ اس کو ہم مراد یہ ہے، اشارے میں کہنے لگے یہ جس کو ہم کھانا پکانے کے لیے لائے تھے یہ ماشاءاللہ سو رہا ہے، جس کو ہم اپنی خدمت کے لیے لائے تھے وہ تو ریسٹ کر رہا ہے، وہ تو سو رہا ہے۔ کوئی بری بات نہیں کی، کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی تان و تشنیع نہیں کی، صرف یہ جو ہلکا سا، اس کو کہتے ہیں حمز، یا حمز کیا، ہلکا سا اشارہ کیا، لمز کہہ لے، ہلکا سا لمز کیا، اور ایک دوسرے کی صرف آنکھوں میں دیکھ کے اشارے کیے کہ یہ دیکھو جی سو رہا ہے، اس کو ہم خدمت کے لیے لائے تھے، اور بس اس بات کے اوپر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے، ہنسنا شروع ہو گئے۔ اب بھوک تو لگ چکی تھی، ملازم کو نہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو گیا، اللہ کے رسول آپ نے جو کھانے کا انتظام کیا اس میں سے ہمیں بھی کھلا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ان دو عظیم اور جلیل القدر صحابہ کو دیکھا۔ یہ عظیم المرتبت صحابہ ہیں، یہ وہ ہیں جو ایک وہ ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، اور دوسرا کون ہے؟ جو ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہے۔ یعنی دھرتی کی پشت کے اوپر تین انسان عظیم الشان ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ جو کائنات کا امام ہے اپنے ان دو ساتھیوں کو دیکھ کے کہتا ہے ابو بکر و عمر تم اپنے حصے کا کھانا کھا آئے ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا، آپ نے کہہ دیا، لیکن واللہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، تم اپنے حصے کا کھانا کھا آئے ہو، ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ تم نے اس ملازم کی آپس میں کننکھیوں میں غیبت نہیں تھی کی، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، تم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا۔ ہم نے اس گناہ کو کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی عیب کسی کے اندر موجود ہو تو وہ غیبت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، غیبت صرف موجود عیب کا نام ہے، موجود عیب کا نام ہے، اور اگر وہ عیب موجود ہی نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزام یا بہتان۔ عیب موجود ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے کیا جائے، اس کے منہ پہ اس کی اصلاح نہ کی جائے، اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے کسی دوست، اس کے کسی عزیز، اس کے کسی بھی حوالے سے رشتہ دار عزیز و اقارب کو پکڑ کے اس کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، وہی غیبت ہے۔ وہ عیب بیان کرنے کی اجازت محدثین نے جن دو مقامات پہ عمومی طور پہ دی ہے وہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ ایک، اگر اس آدمی کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے عیب کا پتہ ہے، اور رشتہ کرنے والے کو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس بندے میں یہ عیب ہے، اس لڑکی میں یہ عیب ہے، بعد میں گلہ نہ کرنا، ابھی بات بتا دی جائے، رشتے کے اندر عیب کو نہیں چھپانا چاہیے۔ دوسری بات، اس بندے کا فتنہ ایسا ہو، اس عیب کا فتنہ ایسا ہو، وہ جو عیب ہے وہ ایسا عیب ہو جس سے عوام کو نقصان پہنچتا ہو، جس پہ مفاد عامہ کے اوپر ضرب لگتی ہو، پھر اس عیب کا بتانا جس بندے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے آپ کے اوپر واجب ہے۔ مثلا اس کی بڑی عام فہم مثال ہے، بہت سی مثالیں ہیں، متعدد اس کی جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ ایک عالم دین بنا ہوا ہے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا وہ عقیدہ، اس کا وہ عیب بیان کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ اس فکر میں گمراہ ہے، اس کی اس فکر کو قبول نہیں کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ دوسرا ایک عام فہم مثال دے کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بندہ عادی مجرم ہے کہ وہ لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے ایمان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ فلاں شخص سے بھی پیسے نکلوانے لگا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس بندے کو جا کے کہیں اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، یہ حق تلفی کرتا ہے، اس کے ساتھ تجارت نہ کی جائے۔ غیبت کی
جو جائز اقسام ہیں ان میں یہ باتیں شامل ہیں، اور بلا مقصد بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کو بددل کرنے کی وجہ، صرف بددل کرنے کے لیے، یہ انسان بڑا بدقسمت ہے، بہت بدقسمت ہے۔ انسان غیبت کس وجہ سے کرتا ہے؟ بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا غیبت کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ انسان کسی بندے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا اور انسان اپنے نفس کو تسکین دیتا ہے کہ میں اس بندے کو اچھا نہیں سمجھ رہا، فلاں بھی اس بندے کو اچھا نہ سمجھے۔ اس کے علاوہ غیبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے غیبت کی جاتی ہے، میں اچھا نہیں سمجھتا، فلاں بھی اچھا نہ سمجھے، فلاں بھی اچھا نہ سمجھے، فلاں بھی اس کو برا سمجھے۔ اپنے نفس کی تسکین اس بندے کے خلاف ہے۔ اب بدقسمتی کا اندازہ ہے، بدبختی کا اندازہ ہے، ایک جس بندے کے خلاف ہے، ایک تو ہے جن کے حق میں ہوتا ہے، انسان ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے تو بندہ حمایت میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن انسان سے نیکیاں لے اڑیں گے، لے اڑیں گے۔ یہ بھی ایک تکلیف کا باب ہے، لیکن ان سے تو انسان محبت کرتا ہے، اور وہ انسان جس سے آپ نفرت کرتے ہیں دنیا میں، جس سے بغض رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ آپ کی نیکیوں کو لے رہا ہوگا، آپ کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ تو اس سے بغض رکھتے تھے، آپ کے دل میں تو اس کی نفرت تھی، لیکن صرف ایک غیبت کی وجہ سے وہ آپ کی نیکیوں کو لے رہا ہے، صرف ایک غیبت کی وجہ سے وہ آپ کی نیکی۔ میرے بھائیوں، آپ نے کیا سمجھا کہ اگر کسی کی غیبت کر لی ہے تو کل قیامت کے دن وہ آپ سے نیکی نہیں لے گا؟ اللہ کی قسم وہ چھوڑے گا ہی نہیں، وہ کوئی ایک غیبت کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس دن آپ اس کے ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، یار مجھے معاف کر دو، نہیں، وہ کہے گا اللہ ریکارڈ لے کے آئیے، اس نے زندگی میں کتنی مرتبہ میری غیبت کی ہے، ایک ایک غیبت کے بدلے میں مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ انسان خواہ مخواہ غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو دیتا چلا جائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات ضمنی طور پہ اس حوالے سے آئی ہے، یہ بھی باب پیشین گوئیوں کا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آ گیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ دور گزر گئے ہیں، کیسے کیسے حاکم اور کیسے کیسے بادشاہ اور کیسے کیسے خلفاء نہیں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب حاکموں کے اوپر تنقید اور تردید کرنا ناممکن ہو جائے گی۔ ایسے بادشاہ آئیں گے، ایسے حاکم آئیں گے کہ کوئی ان کی تردید یا ان پہ تنقید نہیں کر سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہ کرنے والوں کے ایمان کو تو یہاں پہ موضوع بحث نہیں بنایا، اگلی حدیثوں میں موجود ہے اگرچہ یہ بات بھی، لیکن جن کے اوپر تنقید نہ ہو سکے گی، جن کی تردید کرنا ناممکن ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قطار در قطار، لائن در لائن، ایک کے بعد ایک کر کے سارے حکمران جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان حکمرانوں کو، اپنے گریبانوں کو ٹٹولنا چاہیے جو اپنے اوپر تنقید اور تردید کو حرام سمجھتے ہیں، جو تنقید اور تردید کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کرنے یا تردید کرنے کے جذبات کو نہیں ابھارا یا ان لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، ایسے حکمران آئیں گے جن کی تنقید اور تردید کرنا ناممکن ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، ان کے سلطے کی وجہ سے، انہوں کے آرٹیفیشل قوانین کی وجہ سے، کہ گویا ان کے اوپر تنقید کرنا حرام ہی قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ رسول پہ تنقید سمجھنا اور اللہ رسول کے اوپر تنقید کو، یہ آپ کو پتہ ہے ایک خاص فلسفہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اگرچہ عوام میں یہ مقبول نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حاکموں کے اوپر تنقید کرنا معاذ اللہ، اللہ رسول کے اوپر تنقید کرنا ہے۔ اور ایسے حکمران بھی دنیا میں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کرنا ولی امر خلیفۃ المسلمین کے اوپر تنقید اور تردید کرنے کے برابر ہے۔ ایسے سارے حکمران جن کا یہ عقیدہ ہوگا وہ ایک کے بعد ایک جہنم میں لائن سر جہنم میں گر، جیسے حدیثیں ہوتی ہیں نا، لائن کے ساتھ، قطار کے ساتھ، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سارے حکمران سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور اگلی احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ باب غیبت کا باب نہیں ہے، یہ کلمہ حق کہنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کو بھی غیبت کے باب سے علماء اور محدثین نے مستثنیٰ کی ہے، جس کی مثال یہ آگے جو حدیث میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے اندر ہی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بادشاہ اور حکمران اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے. یعنی بادشاہ، سبحان اللہ، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ، جس کی ذمہ داری کیا ہے؟ زمین کے اوپر نظام صلاۃ قائم کرے. مسلمان کے بادشاہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نظام زکوٰۃ قائم کرے، اللہ کی حدوں کو قائم کرے، نظام الہی، دین الہی کا نفاذ کرے. حاکم کی اور کیا ذمہ داری ہے اسلام میں؟ اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. آج ہم نے حاکموں کو کسی اور انداز میں پرکھنا شروع کر دیا. آج اسلام کے نظام کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مسلمان حاکم، اور میں سوچتا ہوں اس وقت صحابہ حیران رہ جاتے ہوں گے، کیا واقعی مسلمانوں میں بھی ایسے حاکم آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے؟ مسلمانوں میں حاکم تو وہ تھے جو مصلی کے امام تھے. ریاست کے امور میں تخیر ہو جائے تو ہو جائے، نماز میں تخیر نہیں کرنے والے، جمعہ میں تخیر کرنے والے نہیں ہیں. مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والے حاکموں کے دور میں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسے حکمران بے ایمان بن جائیں گے جو نمازوں کی پرواہ. آج بتائیے پاکستانی کی مثال لے لیجئے، نمازوں کی کوئی پرواہ ہے؟ دوپہر ظہر کے ٹائم سے تقریب شروع ہوتی ہے، عشاء تک جلسے چلتے جا رہے ہیں، ناچ بھی ہو رہا ہے، بگڑے بھی ہو رہے ہیں، ہر پارٹی کی بات ہو رہی ہے، ڈول بھی بج رہے ہیں. نمازیں کہاں ہیں؟ نمازوں کو ضائع کر دیں گے، بدعات کو فروغ دیں گے. عبداللہ ابن مسعود اچانک بول اٹھے، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں حاکموں کی اطاعت کا بڑا درس دیا ہے کہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے، ولی امر ہوتا ہے، اولو الامر میں شامل ہے. تو ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منہج نبوی بیان کر دیا. اور ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کا یہ فلسفہ اور عقیدہ نظریہ بن گیا کہ جو بھی حاکم بن جائے اس کی اطاعت اسی طرح جیسے اللہ اور رسول کی. بعض لوگوں نے ہندوستان کے بعض مسلمانوں نے تو مودی کو بھی امیر المومنین کہہ دیا، وہ شام کا بشار الاسد بھی امیر المومنین بن گیا. ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نافرمانوں کی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے، اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے. جب نیکی کا حکم دیں گے اطاعت کی جائے گی، جب بدی کا حکم دیں گے ان کو روکا بھی جائے گا، ٹوکا بھی جائے گا، ان کے خلاف کلمہ حق کہہ کے افضل ترین جہاد کا فریضہ بھی انجام دیا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود ان کی اطاعت نہیں ہوگی. اور یہاں تک کہ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے جیسے آج کے دن کے لیے. انہی احادیث کے ضمن میں ایک حدیث بڑی حیرت انگیز پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ہی امت میں سے ایسے حاکم بھی پیدا ہو جائیں گے جو معروف کو منکر کہیں گے اور منکر کو معروف کہیں گے، جو معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا لیں گے. سود کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، شراب ملکوں میں بیچنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، سینما کھلنے پہ بند ہونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ معروف ہو گئے ہیں. اور ہمارے تو ایک سابقہ حاکم نے امر بالمعروف کا جلسہ بھی کیا آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ایسے حاکم آ جائیں گے جو معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہہ دیں گے. آج آپ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے لیجئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئیاں ہیں یہ غلط ہے؟ میرے بھائیوں، معجزات کا باب انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے جلد از جلد ختم ہو جائے. لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی رکھنا چاہتا ہوں. جو ابتدا میں آیتیں پڑھی ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم زمین کی پشت کے اوپر، دھرتی کی پشت کے اوپر ان سب سے افضل ترین ایام میں داخل ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اس دھرتی، اس کائنات میں سب سے افضل ایام ہیں. آج یکم کا چاند الحمدللہ رات کو نکل آیا، اور اس یکم کے چاند کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، یہ علماء کے اندر، طلباء کے اندر معروف ہیں. اور الحمدللہ یہ علماء ہی کی محنتیں اور کاوشیں ہیں. پچھلے لگاتار 10 سال کی محنتوں سے یا سوشل میڈیا سے، یا آپ یہ کہہ لیں سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن اور ابلاغ سے، اب کسی حد تک عوام کو بھی ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. ہمارا معاشرہ کیا ہے برصغیر کا؟
ہمیں شب برات کا پتہ ہے، ہمیں کنڈوں کا پتہ ہے، ہمیں 11ویں کا پتہ ہے، ہمیں 40ویں کا پتہ ہے، ہمیں چہلم کا پتہ ہے. وہ تمام ایام ہمیں یاد ہیں جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اور جو ایام رسول اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، آپ خود ایمانداری سے بتلائیے. ہمارے ہاں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کو تان اور تشنیع کرنا مقصود نہیں، اصلاح مقصود ہے. رمضان المبارک کی اہمیت تو مسلمہ ہے نا، رمضان کی اہمیت چلو شکر ہے اس برِ صغیر میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا رمضان کے 30 دن ہم ایسے جوش و خروش اور ورلے سے مناتے ہیں جیسے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں؟ پورا معاشرہ جیسے 12 ربیع الاول منا رہا ہوتا ہے، جس کی دین کے اندر کوئی اصل یا سنت رسول یا صحابہ یا خلفائے راشدین سے کوئی بات اس دن کی ثابت نہیں ہے، وہ تو ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں. وہ رمضان جن کی عبادتوں کو افضل کہا گیا، جن کے نوافل کو افضل کہا گیا، جن میں کیا جانے والا عمرہ حج کے برابر کہا گیا، وغیرہ وغیرہ، آپ سب ان کے فضائل و مناقب کو جانتے ہیں. کیا ہم وہ ایام اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اب اگلی بات سن لیجئے، رمضان کو تو پھر بھی کسی حد تک خاص طور پہ اللہ کا شکر اہل توحید ہوں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک فیسٹیوٹی کی کیفیت ہوتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کا مسجدوں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں، جب وہ ایام افضل ہونے کی وجہ سے ان میں نیکیوں اور عبادتوں کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں، تو آپ ان 10 دنوں کو اس طرح، ان 10 دنوں کا اس طرح احترام، اکرام، توقیر اور عزت کیوں نہیں کرتے؟ جو 10 دن، آج یہ بات یاد رکھ کے جائیے گا، جو 10 دن رمضان کے 30 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. میں آپ کو شرح صدر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے، اور علماء کے اتفاق کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ایام اس دنیا میں، آپ کو پتہ کچھ ایام سے بہتر ہوتے ہیں، یہ تو ایک عام فہم بات ہے. باقی مہینوں سے حرمت کے 4 مہینے افضل ہیں. حرمت کے مہینوں میں سے کے علاوہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، پیر کا اور جمعرات کا روزہ سب سے افضل ہے، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اوقات کا اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے. اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں یہ دنوں کے سردار ہیں. اور کیا یہ صرف دنوں کے سردار ہیں؟ یہ جو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہاں پہ بڑے بڑے ائمہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. یہ جو 10 دن شروع ہو گئے ہیں یہ ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایام افضل ایام ہیں، اور اس افضل ایام کا ترجمہ بھی صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھ دیا. سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ کی عظمت کے اوپر بھی. جب بھی کوئی سوال آیا، جب بھی ذہن میں سوال کی گنجائش آئی، یہ نہ ہوا رک کے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ان ایام میں آپ کہہ رہے ہیں نیکی کی بڑی فضیلت، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے شرح صدر کے ساتھ کوئی بندہ 2 رکعت نماز رمضان میں پڑھتا ہے اور 2 رکعت نفلی نماز ان ایام میں پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ان ایام میں پڑھنے والی 2 رکعتیں رمضان میں پڑھی گئی 2 رکعتوں سے افضل ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. علماء میں تو چلو معروف ہو گئی بات، لیکن عوام میں یہ بات معروف کیوں نہ ہو سکی؟ اس کے اندر ہمارا قصور ہے، ہم بلاک کرنے میں ناکام ہو گئے. آپ نے اس کے اندر وہ فیسٹیوٹی پیدا نہیں کی، آپ نے ان ایام کی قدر پیدا نہیں کی. یکم ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو گیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کا انداز ہونا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ نکل جاتے تھے بازاروں میں نکل جاتے تھے. اس ایام کے اندر بھی جب انہوں نے لوگوں کو اس ایام کی فضیلت سے غافل پایا تو لوگوں میں نکل گئے اور تکبیرات بلند کرنا شروع کر دی کہ یہ دن ہے، یہ کس لیے ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کیوں ہے؟ پوری دنیا سے حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں پیش ہو سکے، میں اور آپ تو نہیں جا سکے. ان کو اللہ نے موقع دے دیا، وہ تو پیش ہو گئے، ان کے مقدر اور نصیبے کا کیا کہنا. لیکن آپ اپنے مقدر اور نصیبے کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ یہیں پہ رہ کر
جس طرح وہ تکبیریں بلند کر رہے ہیں یہاں پہ رہ کر اسی طرح تکبیرات کو بلند کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ان ایام میں کیا گیا نیکی کا عمل باقی ایام میں کیے گئے نیکی کے عمل سے بھی افضل ہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ اب بتائیے، رسول اللہ سے یہ سوال پوچھ لیا، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کیا سبحان اللہ کہنا مفہوم یہ ہے؟ یہ صحابی نے نہیں کہا۔ کیا سبحان اللہ کہنا، کیا الحمدللہ کہنا، کیا اللہ اکبر کہنا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی مجاہد پورا مال لے کے نکلے، اپنی جان کو لے کے نکلے، مال بھی لٹائے جان بھی لٹائے، وہ سبحان اللہ کہنے والے سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان 10 ایام میں بین اسی طرح عبادت کرنے کی کوشش کیجئے جس طرح آپ رمضان میں کیا کرتے ہیں، اور رمضان سے بھی زیادہ رات کو ہر صورت 2 رکعتوں کے اندر 29واں 30واں پارہ پڑھیے، ان 10 دنوں کے اندر ہر صورت پڑھیے۔ یہ ایام ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 دن ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان میں ایک روزہ ایسا ہے، ایک روزہ جس سے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم ان ایام کی اہمیت سے غافل ہیں، ہمیں اللہ نے وہاں جانے کا موقع نہیں دیا، لیکن ہم ان کے ساتھ ہم آہنگ تو ہو جائیں، ہم زبان تو ہو جائیں، ہم آواز تو ہو جائیں۔ مسلمان جہاں کہیں ہو وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے، یہی اخوت ہے، یہی اسلام ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو حج پہ چلے گئے وہ تو فیوض و برکات سمیٹ لیں گے، جو یہاں رہ گئے کیا وہ فیوض و برکات نہیں سمیٹیں گے؟ اور میرے بھائیوں، نفل سے بھی زیادہ اہم فرضی عبادتیں ہوتی ہیں، فرضی عبادتیں۔ فرضی عبادتوں سے جیسے انسان اللہ کے قریب آتا ہے، نفل سے ویسے نہیں آتا۔ اور انسان یہ سوچے کہ میں نفلی عبادتیں تو رات کی تہجد کی نماز پوری پڑھوں گا لیکن 2 فرض نمازیں چھوڑ دوں گا، میرا درجہ بلند ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ فرض پہلے ہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، حج کرنے والا کتنی محنت سے، کتنی سٹرگل سے، کتنی جدوجہد کر کے حج کرنے گیا ہے، پیسہ لگایا ہے، ویزا لگایا ہے، محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، کتنا لمبا پروسیس ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور من خرج من بیتہ متطہرا، آپ کے لیے اللہ نے کیا آسانی کی ہے؟ جو گھر سے وضو کر کے نکلے، کس کے لیے؟ فرض نماز کے لیے۔ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے کہ جیسے ایک حاجی نے گھر سے احرام پہنا اور بیت اللہ کا حج کر لیا۔ ایک نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا، فرض نماز کے لیے، جب بھی سستی طاری ہو اس حدیث کو ذہن میں دہرایا کریں، ایک حج کا ثواب صرف گھر سے نکلنے پہ ہے۔ نماز پڑھ لینے کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس کا اندازہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر بیان کر سکتے تھے۔ صرف گھر سے باوضو ہو کر نکلنے کا اجر و ثواب اتنا ہے۔ ان ایام کو ہم نے غفلت میں گزار دینا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ہم آہنگی کی ایسی حدیثیں بھی پیش کی ہیں۔ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ آج کے بعد بال نہ کٹائے، ناخن نہ کٹائے۔ کن کے ساتھ ہم آہنگی ہو رہی ہے؟ ان حاجیوں کے ساتھ جنہوں نے احرام پہنے ہوئے، نہ کٹوائے۔ کب کٹوائے؟ جیسے ہی قربانی کرے اس کے بعد کٹوا لے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ جب اپنے ناخنوں کو بھی کاٹے گا شاعر اللہ کی توقیر کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، اپنے بالوں کی بھی حجامت کرائے گا، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے دے گا۔ اور کسی کے پاس قربانی کی شکت نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، وہ بھی عید قربان کے دن جب لوگ قربانیاں کر لیں اس کے بعد حجامت بنا لے، اس کے بعد ناخن کاٹ لے، اللہ رب العزت بغیر قربانی اس کو قربانی کا پورا اجر دے دے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس اجر دینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، معاشرہ عجیب سمت کی طرف جا رہا ہے، حیران ہوتا ہے بندہ۔ پورا سال جن بے ایمانوں کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، پورا سال جن کو پانی کا کولر یاد نہیں آتا، اور کل ایک نئی ٹرم بھی نکل گئی، پورا سال جن کو جنریٹر یاد نہیں آتا، ان کو عید قربان کے اوپر بیٹی کی شادی بھی یاد آ جاتی ہے، کولر بھی یاد آ جاتا ہے، جنریٹر بھی یاد آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ حضرت ابراہیم بیٹے کی قربانی
لے کے نکلے تھے، شیطان نے بار بار ورگلایا تھا۔ آپ بھی قربانی لینے نکلیں گے، یہ آپ کو بار بار ورگلائیں گے۔ بکرے کی جگہ کولر لگا دو، بکرے کی جگہ بیٹی کو فلاں کو جہیز دے دو، بکرے کی جگہ ایک کل بندے نے عجیب و غریب پوسٹ کی، میں نے اپنے دوست کو جنریٹر لگا کے دے دی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہی پورا سال کولر کا انتظام بھی کرتے ہیں، پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں، وہی بچیوں کی شادی پہ مدد کرتے ہیں۔ جنہوں نے پورا سال بعد قربانی بھی نہیں کرنی ہوتی، نہ انہوں نے بچیوں کا جہیز بنانا ہوتا ہے، نہ کولر دینا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بچیوں کے کولر اور جہیز کبھی پی سی میں کھانا کھاتے ہوئے یاد نہیں آئے، کبھی مہنگا موبائل خریدتے ہوئے یاد نہیں آئے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے اوپر اربوں روپے اڑاتے وقت یاد نہیں آئے۔ ویلنٹائن ڈے اربوں روپے اجڑے ہیں، اربوں روپے برباد ہو رہے ہیں، تب بیٹی کا جہیز نہیں بن سکتا، تب کولر نہیں لگ سکتا۔ اور یہ تبلیغ کا کوئی انداز نہیں ہے کہ ایک نیکی کو ختم کر کے دوسری نیکی کی ترویج دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے دنیا پہ ایک دفعہ بھی قربانی کو مس نہیں کیا۔ رسول اللہ کے سامنے بھی صحابہ آئے تھے غریب، رسول اللہ نے کبھی کسی صحابی کو کہا قربانی نہ کرو، اس کے مہر کا انتظام کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس سے اپوزٹ فرمایا کہ میری مسلمان امتی ہو، قربانی کے دن اس کی جیب میں اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کا جانور لے سکے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکے، حدیث صحیح ہے، مفہوم یہ ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، قربانی کے پیسے جیب میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگا شاید قربانی صاحب نصاب ہونے کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ نہیں، قربانی کے دنوں میں جس کی جیب میں اتنا پیسہ موجود ہے، ان دنوں میں جس کے پاس اتنی سیونگ موجود ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکے، اور وہ قربانی نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے اوپر بل ڈالتے ہوئے نفرت کے انداز میں کہا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ قربانی کے پیسے جیب میں اور قربانی نہیں کر رہا۔ اور میں ان لبرل اور سیکولر لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، مسلم معاشرے کے اندر آپ اسلامی شاعر کے اوپر چوٹ کر کے اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ اسلامی معاشرہ ہے، آپ کو اسلامی شاعر کے اوپر طنز تنقید اور چوٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ کو فتنہ اور انتشار پھیلانے والا سمجھا جائے گا۔ عجیب و غریب بات ہے، میکڈونلڈ کے باہر، KFC کے باہر مرغی کو ذبح کر کے برگر کھا کھا کے پورا سال ٹکے کباب ہوٹلوں کے اوپر عیاشی کر کے، قربانی کے دنوں میں ان کے دل کے اندر جانوروں کی بھی محبت بیدار ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کے اندر KFC کا برگر ہے، ہاتھ کے اندر میکڈونلڈ کا برگر ہے، وہ سبزی سے بنا ہوا ہے، وہ کسی جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا کے نہیں بنا۔ پوری کارپوریٹ انڈسٹری لاکھوں جانوروں کو جب تلف کر کے اپنے بزنس چلا رہی ہوتی ہے پورا سال، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اور قربانی کے موقع کے اوپر ان کو بکروں کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے، ان کو گائے بڑی مظلوم نظر آتی ہے، ان کو اونٹ بڑا بیچارہ نظر آتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کی دشمنی اسلامی شاعر سے ہے۔ عمل میں بتائیے پاکستان کا کوئی لبرل اور سیکولر کون سا ایسا ہے جس نے پورے سال میں گوشت نہیں کھایا؟ ایک بھی ایسا دکھا دے۔ ایسے یہ بے ایمان ہے۔ قربانی آئے گی، یہ اربوں روپے کا غریبوں کا بزنس چل رہا ہے، چارے کی گاڑیاں چل رہی ہیں، فصلوں کے پیسے مل جاتے ہیں، جانور پل جاتے ہیں، ٹریڈنگ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک اس کاروبار کے ساتھ معاشرے کے اندر دولت کی جو تقسیم ہے، کبھی اس کا جائزہ لے لے، آپ حیران رہ جائیں۔ قصاب سے لے کر کھال کو بیچنے سے لے کر گوشت کی غریبوں میں تقسیم سے لے کر اس کے چارے سے لے کر اس کے منڈیوں میں آنے تک، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر، اس کے سارے سسٹم کے اوپر غور کریں۔ اللہ کی قسم، غریبوں کی جیبوں میں اربوں روپیہ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پاس مال جاتا ہے۔ یہ اسلامی معیشت کے خوبصورت ترین پہلو ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔